اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آج 21 رمضان ہے اور آج ہی کا وہ دن تھا جب حضرت علی علیہ السلام نے اس دنیا کو خیر بات کہا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گو کہ پہلے ہی آپ اس دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ اس دنیا کی ہر وقت مذمت کرتے رہتے تھے کہ یہ مصیبتوں کا گڑھ ہے، یہ انسان کو اپنی طرف بلا لیتا ہے اور یہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے کچھ وصیتیں کی تھیں، ان وصیتوں میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آخر ہمارے امام نے آخری وقت میں ہمیں کیا نصیحتیں کی تھیں۔ یہ مکتوب نہج البلاغہ کتاب میں مکتوبات ہیں، مکتوب 23 میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو انتقال سے کچھ پہلے آپ نے بطور وصیت ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ لیکن افسوس کہ آج اسی ہستی کو کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شریک بنانے لگ گئے ہیں، جو موحد تھے، جو توحید کا پیغام دیتے تھے۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام کے کلام کو سمجھیں۔ امام کہتے ہیں کہ میری تم سے یہ وصیت ہے، سب سے پہلی وصیت کیا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بنانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرنا، اور ان دونوں ستونوں کو قائم کیے رہنا اور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا، یعنی ایک توحید اور ایک نبوت، دونوں چراغوں کو روشن رکھنا۔ بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا، یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو پھر برائیاں تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گی۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے سراپائی عبرت ہوں، یعنی کل میں تمہارا ساتھی تھا، تمہارے ساتھ تھا، لیکن آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ہر موت میں، اللہ کہتے ہیں اسی لیے تم دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہو اور عبرت نہیں پکڑتے، تو آج میں تمہارے لیے عبرت ہوں اور کل کو تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا، یعنی اگر میں بچ گیا اس کی ضرب سے تو میں خود اس سے بدلہ لوں یا نہ لوں یہ مجھ پر ہے، اور اگر میں مر جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے، یعنی بے شک یہ حتمی فیصلہ ہے، موت تو آنی ہی تھی، اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے رضائے الہی کا باعث ہے، یعنی میں اپنے قاتل کو معاف کر دوں، اور وہ تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، یعنی اپنے بچوں سے جیسے کہہ رہے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب سے کہ وہ تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی اگر تم اس کو بخش دو، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ لیکن افسوس کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو اس ناراضگیاں جو ہیں وہ ہم لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ لیکن وہ جس نے امام کو ضرب لگائی ہے اور اتنی شدید ضرب کہ جس سے 2 دن امام جو ہے وہ سخت تکلیف میں رہے، کیونکہ وہ اس قدر زہریلے زہر میں بھجی ہوئی تلوار تھی کہ آپ کا وہ زہر جو ہے وہ پورے جسم میں پھیل گیا اور شدید تکلیف میں 2 دن جو ہے وہ آپ نے گزارے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو معاف کر دوں تو یہ میں اپنے رب کی رضا چاہوں گا، اور تم لوگ بھی یعنی میرے عزیز و اقارب تم اس کو معاف کرو، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور خدا کی قسم کہ یہ موت کا ناگہانی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ناپسند جانتا ہوں، اور نہ یہ ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا جانتا ہوں۔ یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ میں موت کو بالکل بھی کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، جبکہ یہ تو میرے رب کے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور یہ تو برحق ہے۔ تبھی تو جب مولا کو ضرب لگی تو امام کی منہ سے جو لفظ نکلے وہ یہی تھے کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے فلاح پا جانا، قرآن میں ایک ہے فلاح اور ایک ہے فوز۔ فلاح کامیابی ہے، لیکن فوز ہے بڑی کامیابی، حقیقی کامیابی، اور مولا نے فوز کہا کہ بے شک میں حقیقی کامیابی پا گیا۔
بہت بڑی کامیابی پا گیا میں۔ اور مولا کہتے ہیں کہ میری مثال بس اس شخص کی سی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے ہی چشمے پر پہنچ جائے، اور اس ڈھونڈنے والے کی مانند ہوں جو مقصد کو پا لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا، جو زندگی کا مقصد ہے، جو حیات کا مقصد ہے، جسے ہم آج سب بھولے بیٹھے ہیں، اور جو اللہ کے یہاں ہے، یعنی جو اللہ کے پاس ہے، وہی نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آگے مکتوب 47 میں لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو ابن ملجم لعنت اللہ اس پہ کروڑہا لعنت کرے ضربت لگا چکا، تو آپ نے حسن اور حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے۔ یعنی اگر کوئی چیز کھو جائے تم سے دنیا کی، تو بالکل بھی فکر مت کرنا، بالکل بھی جو ہے وہ زردہ نہ ہونا، افسردگی نہ کرنا، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم کو اپنی تمام اولاد کو، میں تم کو بھی اور اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو، اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، میری یہ بات پہنچے، سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو، تو مولا بھی اللہ کی بات کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپس کی جو تلخیاں ہو جاتی ہیں، جو رشتہ داروں میں جو کشیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی بات کو ہم ناپسند کرنے لگتے ہیں، تو مولا کہتے ہیں کہ ان کو ختم کرنا نا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ مستحب جو نماز روزے ہوتے ہیں، جو ہم باقی نماز یعنی رمضان کے علاوہ ہم روزے جو رکھیں، اور فرائض نماز کے علاوہ جو ہم نوافل کرتے ہیں نا عبادت، ان سے اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے کہ آپس میں صلح و آتشی کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آنے پائے، اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ 21 رمضان کو صرف مولا کے اپنے بچے ہی یتیم نہیں ہوئے تھے، بلکہ کوفے کے سب یتیم بچے دوبارہ یتیم ہو گئے تھے۔ میں آپ کو ایک ایسی ہی کوفہ کی بچی کا واقعہ سناتی ہوں جو کہ مسلمان بھی نہیں تھی بلکہ عیسائی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک بہت ہی خستہ حال مکان میں کوفہ میں رہتی تھیں۔ اس کا شوہر انتقال کر چکا تھا اور اس کے گھر فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اس کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی کہ ماں، تم تو کہتی ہو کہ یسوع مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہیں ہمارے حال کا سب پتہ چلتا ہے، تو پھر وہ ہمیں کھانا دینے کیوں نہیں آتے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اور اس کی ماں اپنی معصوم بچی کے معصوم سوالوں پر رو پڑتی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو بچی دوڑتی ہوئی گئی اور کہا کہ یسوع مسیح آ گئے۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھانے کی چیزیں اٹھائے امام علی کھڑے تھے۔ بچی نے فوراً سامان لے لیا اور کھانے لگی۔ ماں نے جلدی سے بچی کو پکڑا اور منع کیا کہ یہ چیزیں نہ لے، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب آپ ہی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ وہ بچی کھانا کھا کر خوش ہو گئی اور پوچھا کہ آپ کو بابا یسوع مسیح نے بھیجا ہے نا؟ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ہماری خبر لیں گے۔ تو امام دیے۔ اس دن سے امام روزانہ ان کے لیے کھانے کا سامان لے کے آتے اور بچی کے ساتھ کھیلتے۔ بچی اس سے خوش ہو جاتی۔ لیکن 20 رمضان کو جب امام نہیں آئے تو وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئی، اور اس نے ماں سے پوچھا کہ آج بابا کیوں نہیں آ رہے؟ تب اس کی ماں نے بتایا کہ انہیں کسی ملعون نے خنجر مار کر زخمی کر دیا ہے، اور زخم جو ہے وہ پورے بدن میں زہر کی وجہ سے وہ پھیل چکا ہے زہر،
اور طبیب کہتے ہیں کہ انہیں دودھ سے شفا مل سکتی ہے۔ تو وہ بچی ضد کرنے لگی کہ میں بھی ان کے لیے دودھ لے کر جاؤں گی۔ اس کی ماں نے بہت منع کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور ہم تو عیسائی ہیں، لیکن وہ بچی کب سننے والی تھی۔ جب وہ دودھ کا پیالہ پکڑ کر امام کے دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے پکڑے امام کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ سارے بچے وہی تھے جو یتیم تھے، لیکن ان کے باپ جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب بنے ہوئے تھے۔ لیکن افسوس کہ 21 رمضان کو یوں ان بچوں کی آس ٹوٹ گئی اور وہ سب ایک بار پھر سے یتیم ہو گئے۔ یہی بچی بڑی ہو کر گرجے گھر میں پڑھتی تھی اور وہاں پر وہ پڑھتی پڑھتی مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور حقیقت میں وہ بچپن ہی سے جو ہے وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ مولا کے اس رویے سے اس نے دین کو سیکھا تھا، ایمان کو سیکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے آقا و مولا کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ یعنی ہمسایوں کے اتنے حقوق رسول اللہ نے بتائے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اب ہماری جو جائیداد ہے اس میں ہماری وراثت کے حقدار بھی یہ بن جائیں گے۔ یعنی اس طرح سے اللہ کے رسول ڈراتے رہے ہمسایوں کے بارے میں کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ بالکل امام بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، آج ایسا ہی ہے۔ جو قرآن کے سارے اعمال ہیں نا وہ آج غیر مسلم ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو یورپ میں اسلام جو ہے وہ نظر آئے گا، لیکن آپ کو کوئی مسلمان جو ہے وہ بہت کم نظر آئیں گے، لیکن اسلام پر عمل ہوتا ہوا آپ کو یورپ میں نظر آئے گا۔ جبکہ اسلامی ممالک میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ نفرت، بغض، عناد، حسد، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، یہ سب کچھ نظر آئے گا۔ مسلمان بہت نظر آئیں گے لیکن اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم کر سبقت لے جائیں۔ اور نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ یعنی حج اور عمرے کو بجا لاتے رہنا، جان مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا۔ یعنی صرف یہ جہاد نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، بلکہ مال سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہنا، ہمیشہ سچ بولنا، سچ کے لیے اٹھنا، حق بات کرنا۔ اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی آنت کرنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، یعنی ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے پاکستان میں۔ بد کردار ہم پر مسلط ہیں، بد کردار جنہیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، انہیں صرف پیسوں کا لالچ ہے۔ اور دعائیں ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاکستان پہ رحم فرما، اس کو کوئی اچھا حکمران عطا فرما، لیکن جو ہمارے اندر گند بھرا ہوا ہے، جو ہمارے اندر کرپشن ہے، برائیاں ہیں، وہ سب ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عبد المطلب کے بیٹو،
ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین علیہ السلام قتل ہو گئے، امیر المومنین علی علیہ السلام قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے پیچھے جو ہوا تھا، مولا دیکھ رہے تھے نا کہ کیا ہوا تھا جب یہ کہا گیا کہ یہ جھنڈا بلند کیا گیا کہ عثمان جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں، حضرت عثمان قتل ہو گئے ہیں، تو کتنے مسلمان جو ہے وہ اس مصیبت میں جو ہے وہ مارے گئے، کتنے جو ہے وہ قتل ہوئے، کتنے شہید ہوئے۔ مسلمان ہی تھے دونوں طرف۔ جب جنگ جمل میں تو وہ اس چیز سے مولا منع کر رہے ہیں کہ دیکھو عبد المطلب کے بیٹو ہے، میرے خاندان والوں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہ نعرے لگاتے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے تو لوگوں کے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور یہ بھی آگے دیکھیں کیا کہنے مولا، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، یعنی اب صرف اس کے بھی ایک ہی ضرب لگانا، اگر وہ اس سے مر جائے تو مر جائے اور بچ جائے تو بچ جائے، صرف ایک ضرب لگانا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی باتیں۔ اور مولا کہتے ہیں اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی ہو، یعنی ہاتھ پیر کسی کے کاٹنا بہت ہی اللہ کو ناپسندیدہ بات ہے۔ تو یہ تھی مولا کی آخری وصیت، آپ کا وصیت نامہ ہمارے نام، اپنے بچوں کے نام، اپنے عزیز و اقربا کے نام، بالکل قرآن کی آیات کی تشریح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کروڑہا درود ہو تیرے اس پیارے بندے پر جنہوں نے تیری خاطر اپنی جان کو قربان کیا، اپنی مال کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم کوشش کرتے رہیں تاکہ اپنے رب کے حضور میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔